الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم بھائی بزرگوں، عربی کا مقولہ ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے۔ جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے بہانے بہانے سے اس کے تذکرے کیا کرتا ہے، موقع تلاشتا ہے کہ اس کا ذکر ہو جائے، اپنی زبان سے بھی تذکرے کرتا ہے، دوسروں کی زبان سے سننا بھی اس کے تذکرے اچھے لگتے ہیں۔ تو یہ محبت کی علامت ہوتی ہے۔ ہم لوگ اپنے اوپر غور کریں کہ ہماری زبانوں پر تذکرے کس کے زیادہ رہتے ہیں، دنیا کے یا آخرت کے، اللہ کے یا رسول کے، یا اسی طریقے سے کسی اور چیز کے۔ ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر جھانک کر دیکھ سکتا ہے کہ میں تذکرہ کس کا زیادہ کرتا ہوں۔ اگر دنیا کے تذکرے زیادہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا سے محبت زیادہ ہے۔ دین کے تذکرے کرتا ہے، اللہ رسول کے تذکرے کرتا ہے، آخرت کے تذکرے کرتا ہے، جنت کے تذکرے کرتا ہے، تو اس کا مطلب اس سے اسی سے محبت ہے۔ جن کے تذکرے ہوں گے ان سے محبت ظاہر ہو جائے گی۔ ہم میں سے ہر آدمی سوچے، اس بارے میں غور کرے، ہونے کون سے تذکرے چاہیے تھے، ہو کیا تذکرے رہے۔ صحابہ کرام تو آپس میں جب ملا کرتے تھے تو کہتے تھے کیا، آؤ ایمان تازہ کریں، جنت کے تذکرے کریں۔ ہم آپس میں جب بیٹھتے ہیں تو اس کا تصور بھی نہیں ہوتا، بیٹھتے ہیں تو وہی منڈی کی بات ہوتی ہے، بھاؤ کی بات کی جاتی ہے، کیا بھاؤ، کیا چیز بک رہی ہے۔ یا اگر کوئی قصبے کے اندر واقعہ رونما ہو گیا ہے تو بیٹھ کر اس پر تبصرے ہوتے ہیں، تذکرے نہیں ہوتے، تبصرے ہوتے ہیں، اور پھر غیبتیں ہوتی ہیں۔ اگر
اللہ رسول کی محبت ہوتی، آخرت کی محبت ہوتی، جنت کا شوق ہوتا تو تذکرے انہی کے کیے جاتے، دل ہی نہ بھرتا ان کے ذکر سے۔ جیسے کوئی کسی کا محبوب ہو تو محبوب کی یاد سے اس کا دل نہیں بھرتا، ہر وقت اسی کی دھن میں رہتا ہے، 24 گھنٹے اس کی محبت کا نشہ اس کے اوپر سوار رہتا ہے۔ ایسے ہی جب آخرت کی ہمیں دھن لگے گی، جنت کی ہمیں دھن لگے گی، اللہ رسول کی رضا کی دھن لگے گی، تو ہمارے اوپر بھی وہ نشہ سے سوار ہوگا۔ ابھی نشہ سوار نہیں ہے، صرف ظاہر داری ہے، ظاہر داری، ظاہر میں دکھائی دے رہا ہے ہم آخرت والے ہیں، ظاہر میں دکھائی دے رہا ہے ہم جنت کے اعمال کر رہے ہیں، ظاہر میں دکھائی دے رہا ہے کہ اللہ رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ کرے یہ ظاہر ہمارا حقیقت میں بدل جائے، ہے ابھی تک تو ظاہری ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش کیا کریں کہ تذکرے ہمارے آخرت کے زیادہ ہوں، جنت کے زیادہ ہوں، اللہ رسول کے تذکرے زیادہ ہوں، ان کی محبتوں کے تذکرے زیادہ ہوں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی محبت میں ایسے سرشار رہتے تھے، کوئی لفظ اللہ کہتا تھا تو اٹھا کر کے اس کے منہ میں گڑ ڈال دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں، یہ گڑ کیوں کھلا دیتے ہیں جو اللہ کا نام لیتا ہے؟ تو فرمایا جس نے میرے محبوب کا نام لیا کیا میں اس کا منہ بھی میٹھا نہ کروں؟ یہ اللہ سے محبت ہے۔ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے قیامت کے دن وہ عجیب مستی اور دیوانگی میں اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے، سارے لوگ تو پریشان حال ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لیکن وہ مستی میں اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے جیسے کوئی مجذوب ہوتا ہے، مست ہوتا ہے۔ تو پوچھنے والے پوچھیں گے بھائی یہ کون ہے، یہ بندہ کون ہے جو عجیب حرکتیں کر رہا ہے، عجیب طرح اللہ کو یاد کر رہا ہے؟ تو بتلایا جائے گا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا یہ میرا عاشق معروف کرخی ہے، اور اس کو اس وقت تک سکون اور چین نہیں مل سکتا جب تک کہ میرا دیدار نہ کر لے، جب تک کہ میرا دیدار نہ کر لے۔ ہم ذرا سوچیں کبھی ہمارے دل کے اندر اللہ کے دیدار کا شوق جاگتا ہے، کبھی دل میں گدگدی ہوتی ہے کہ میں اللہ کو دیکھوں، کبھی دل کے اندر یہ کسک پیدا ہوتی ہے، یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے؟ جبکہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام حضرت حفصہ کے ساتھ میں لیٹے ہوئے ہیں، اتنے میں آپ علیہ السلام کے گرم گرم آنسو حضرت حفصہ کے چہرے پہ لگے، تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ آنسو کس سے نکل رہے آپ کے؟ تو آپ نے فرمایا حفصہ تم سن نہیں رہی ہو، تمہارا بھائی قرآن پڑھ رہا ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان آ رہا ہے کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ ان سے حجاب کر لے گا، ان کے سامنے نہیں آئے گا، انہیں اپنا دیدار نہیں کرائے گا۔ یہ آیت وہ پڑھ رہے ہیں، مجھے اللہ کا دیدار یاد آ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے محروم ہوں گے، اس کو یاد کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ رونے والے آپ کو بہت ملیں گے،
آج بھی محبت میں رونے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، لیکن کس کی محبت میں؟ دنیاوی محبتوں میں، عشق مجازی میں رونے والوں کی تعداد بہت ہے۔ محبت میں بیٹھ کے روتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک ڈرائیور صاحب کے ساتھ میں رامپور شاید گیا، تھوڑے سے بے تکلف ہو گئے، واپسی میں جب آنے لگے تو کہنے لگے مفتی صاحب میرے لیے دعا کرنا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ جی کیا بتائیں، آپ برا نہ مانیے گا، ایک لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ میں نے کہا پھر؟ کہ میں نے سب کچھ اس کے لیے قربان کیا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اور جو میرے پاس تھا سب اس پہ لگا دیا۔ اس نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا، اب وہ شادی نہیں کر رہی ہے، انکار کر رہی، یہ کہہ کے بندہ رونے لگا۔ بہت دیر تک زار و قطار روتا رہا۔ میں سوچ رہا تھا دیکھو تو صحیح، اس دنیاوی محبت میں آدمی کیسا رو رہا ہے۔ وہ ابھی ملی نہیں ہے، اسے ملنے کا صرف وعدہ تھا، اس نے کچھ دیا نہیں ہے، ان سے لیا ہے، تو اس کی محبت میں اتنا پریشان ہے، تڑپ رہا ہے۔ ہم ذرا سوچیں، اللہ نے ہم سے لیا کچھ نہیں ہے، دیا سب کچھ ہے۔ اللہ نے ہم سے لیا کچھ نہیں ہے، دیا سب کچھ ہے، اور پھر بھی اللہ کی وہ محبت ہمارے دل میں نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ کبھی ہم اللہ کی محبت میں روتے ہیں؟ اللہ کی محبت میں اپنے گناہوں سے رونا تو آتا ہے، آنا چاہیے، لیکن کبھی صرف اور صرف اللہ کی محبت میں، اللہ کی ملاقات میں، اللہ کے دیدار کے شوق میں ہمارے آنسو نکلیں۔ کبھی بیٹھ کے ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہوں اور آنسوؤں کی دھار بہہ جائے۔ کبھی تو عمل ہونا اس حدیث پہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کے آنسو بہہ پڑے۔ تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور آنسو بہہ پڑے، کبھی تو ہوا کرے۔ ہماری تو تسبیح میں ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کوشش ہوتی ہے جلدی سے جلدی تسبیح کیا ہو جائے، پوری ہو جائے، اور جب محبت ہوگی تو سبحان اللہ مزے لے کر گئے، سبحان اللہ مزے لے کر اللہ کا لفظ کہے گا اور اس کے منہ کے اندر مٹھاس محسوس ہوگی، چاشنی محسوس ہوگی، مزہ لے گا۔ لفظ اللہ کہتے ہوئے اسے مزہ آئے گا۔ اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے۔ نام کیا ہے؟ عاشقوں کی جان۔ نام کیا ہے؟ عاشقوں کی جان۔ اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے۔ نام کیا ہے؟ مین و جان ہے، عاشقوں کا مین و جان ہے۔ تو کبھی محبت سے، اللہ کی محبت میں ڈوب کر کے اللہ کو یاد کرے اور پھر آنسو نکلے، تو یہ آنسو یقینی طور پر اتنے وزنی ہیں کہ ان کو تولنا بھی شاید اعمال کے ترازو میں مشکل ہو جائے، اتنا وزن ہوگا ان کا۔ خوف الہی سے آنسو نکلے اور شوق الہی میں آنسو نکلے، خوف الہی سے اور شوق الہی میں، دونوں طرح کے آنسو جہنم کے سمندروں کو بجھانے کے لیے کافی ہے، جہنم کے سمندر کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے فرمایا جب اللہ کا عاشق پلسرات سے گزرے گا، اللہ کا عاشق پلسرات سے گزرے گا، اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرنے والا، اور جس کے ایمان کی طاقت اور ایمان کا نور سینے کے اندر ٹھاٹھے مار رہا ہوگا، جب پلسرات سے گزرے گا تو آواز آئے گی اسرا اسرا، جلدی کر جلدی کر، جہنم سے آواز آئے گی جلدی کر جلدی کر، فإن نورک اطفأ لہبی،
تیرے نور نے میرے شعلوں کو ٹھنڈا کر دیا ہے، تیرے نور نے میرے شعلوں کو کیا کر دیا؟ ٹھنڈا کر دیا۔ ایمانی نور جو ہوگا، اللہ کی محبت کا جو نور ہوگا، اس کی جو ٹھنڈک ہوگی، اللہ کی محبت کی جو ٹھنڈک ہوگی، وہ جہنم کے شعلوں کو ٹھنڈا کر دے گی۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی ایسی محبت بٹھا دے، ایسا تعلق بٹھا دے۔ تو محبت ہے تو ہر دل کے اندر، لیکن رخ بدلا ہوا ہے، قبلہ بدلا ہوا ہے۔ قبلہ درست ہو جائے اس محبت کا تو سارے کام بن جائیں گے۔ قبلہ ادھر کو ہے، ہمارا رخ ادھر کو ہے۔ قبلہ ادھر کو ہے، رخ ہمارا ادھر کو ہے۔ محبت کا قبلہ اللہ کی ذات ہے، اور ہم نے محبت کا قبلہ بنا رکھا ہے دنیا کی ذاتوں کو۔ کسی کی محبت کا قبلہ اس کی بیوی ہے، کسی کی محبت کا قبلہ اس کی بیٹی ہے، کسی کی محبت کا قبلہ اس کی ماں ہے، کسی کی محبت کا قبلہ کوئی اور لڑکی ہے، کسی کی محبت کا قبلہ اس کا بیٹا ہے۔ یہ محبت کے قبلے ہیں جو مختلف ہیں، ان سے محبت منع نہیں ہے، لیکن قبلہ ان کو نہ بناؤ۔ محبت کا قبلہ دل کا رخ صرف اور صرف اللہ کی طرف، صرف اللہ کی طرف۔ اس دل میں اللہ کی محبت اتنی ہو جو ما سوی اللہ کی محبت کو ختم کر دے، اور ما سوی اللہ کی محبت اگر ہو تو اللہ کے واسطے سے بس۔ تو ہمیں چاہیے اس محبت کو اپنے دل کے اندر بڑھائیں، اور محبت بڑھتی ہے ذکر سے۔ کس سے بڑھتی ہے؟ ذکر سے مذکور کی محبت دل میں آتی ہے۔ میں نے شروع میں کہا جس کا تذکرہ آدمی کرتا ہے اس کی محبت ہوتی ہے، محبت نہ ہو تو اس کا تذکرہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ محبت ہوگی تو گھنٹوں گھنٹوں اس کی خوبیاں بیان کرے گا، اس کی صفات کو بیان کرے گا، اس کے کمالات کو بیان کرے گا۔ ورنہ ہماری جھوٹی زبانیں دنیا والوں کے کمالات کو بیان کرتی ہیں، اور اللہ کے کمالات بیان کرنے میں ہماری زبانیں گونگی ہو جاتی ہیں، گونگی ہو جاتی ہیں۔ جبکہ سارے کمالات کا منبع و مرکز کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اگر کسی میں کوئی کمال ہے تو کہاں سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ جب آدمی کی نظر اپنے کسی کمال پر جاتی ہے تو اللہ اسی وقت اسے رسوا کر دیتا ہے، اور جب تک اس کی نظر یہ ہوتی ہے کہ میرے اندر کچھ نہیں، میرے رب نے میرے اندر یہ نعمت رکھی ہے، تب تک اس کی گاڑی پٹری پہ چلتی رہتی ہے۔ اللہ عزتوں سے نوازتا ہے، اور جہاں یہ آیا کہ میرے اندر یہ کمال، میرے اندر یہ خوبی، میرے اندر یہ صفت، میرے اندر یہ ہنر، میرے اندر یہ فن، تو اللہ تعالیٰ ایسی ٹھوکر دیتا ہے کہ 14 سبق روشن ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ کمال والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس اللہ ہی نے تھوڑے تھوڑے اپنے کمال کیا کیے ہیں، اپنے بندوں میں تقسیم کر دیے۔ کسی کو کوئی کمال دیا، کسی کو کوئی کمال دیا، لیکن ہے عطا کردہ رب ذوالجلال کا۔ اس لیے بندے کو فخر اور ناز اور تکبر زیبا نہیں کہ وہ سوچے کہ جناب یہ کمال میرا اپنا ہے، میں نے اس کو حاصل کیا۔ نہیں، میرے اللہ نے دیا ہے تو تجھے ملا ہے، وہ نہ دیتا تو نہ ملتا۔ تو اس لیے اللہ کے کمالات کا تذکرہ ہو، جتنا ہم اللہ کے کمالات کا تذکرہ کریں گے اتنی ہی اللہ کی محبت ہمارے دل کے اندر کیا ہے؟ بیٹھے گی۔ اور جب اللہ کی محبت دل میں بیٹھتی ہے تو اللہ کی بات کا ماننا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ جس کی محبت دل میں ہوتی ہے تو سب کچھ اس کے لیے قربان کرنا کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے۔ راتوں کا جاگنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور دن کی محنت بھی اس کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ آسان ہو جاتی ہے۔ ہم نے خود ایسے لوگ دیکھے ہیں، خود ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ رات کے 12 بجے 1 بجے کہاں جا رہے ہیں؟ ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟
ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کس سے؟ کہ دوست سے۔ ایک ہمارا میرٹھ میں تعلق والا ہے، وہ کہنے لگا کبھی کبھی رات میں مجھے یاد آتی تھی، اس کی شادی ہو گئی جس سے چاہتا تھا، یاد آتی تھی رات میں 12 بجے میں فون کرتا تھا، مجھے یاد آ رہی کہ آ جاؤ، کہ 12 بجے اٹھائی میرٹھ سے موٹر سائیکل اور 1.5 گھنٹے میں پہنچ گیا دلی۔ اور کہ وہ صرف اوپر چھت کے اوپر سے جھانکتی تھی، میں دیکھ لیتا تھا، واپس آ جاتا تھا، صرف اتنا، وہ جھانکتی تھی اور میں دیکھ لیتا تھا، واپس آ سکون مل جاتا تھا۔ تو رات کے 12 بجے جا رہے، موٹر سائیکل سے جا رہے دلی تک، کیوں؟ محبت ہے۔ تو رات کا جاگنا کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا۔ اتنی مشقت اٹھانا کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا، صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے، ایک جھلک۔ اگر ہمارے دل میں بھی اللہ کی محبت ہو تو رات کا جاگنا مشکل ہوگا کہ آسان ہوگا؟ بولو۔ رات کا جاگنا پھر آسان ہوگا، کیوں؟ کہ رات میں اللہ کی خصوصی جھلک آتی ہے، اللہ کی خصوصی تجلی آتی ہے۔ اللہ اپنے بندے سے رات میں کیا ہو جاتا ہے؟ زیادہ قریب ہو جاتا ہے، زیادہ قریب۔ آسمان دنیا پہ تجلیات کا مرکز ہو جاتا ہے، وہاں سے بندوں پر تجلیات کیا ہیں؟ وارد ہوتی ہیں۔ تب رات میں جاگنا اس کے لیے آسان ہے، تہجد پڑھنا اس کے لیے آسان ہے۔ اللہ کی جھلک کو لینے کے لیے اور اس کی تجلیات کو اپنے اندر سمونے کے لیے رات میں پھر مچلنا اور تڑپنا اور رونا اور آنسو بہانا اور آہیں بھرنا اور ذکر کی لذت لینا اس کے لیے کیا ہے؟ آسان ہو جائے۔ کیوں؟ محبت دل میں آ گئی۔ کیا آ گئی؟ محبت دل میں آ گئی۔ اور جب محبت دل میں نہیں ہے تو پھر رات بھر خراٹے مال کے سو کے فجر بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ شیخ عبد الواحد کہتے ہیں نا، ایک ہمارے ساتھ عیسائی تھا، مسلمان ہوا، بت پرست تھا، مسلمان ہو گیا، ہمارے ساتھ چل رہا تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد رات میں اس نے سونا چھوڑ دیا، رات آئی تو عبادت میں لگ گیا۔ کہنے لگا شیخ عبد الواحد کیا ہمارا رب سوتا ہے کہ نہیں؟ کہ کتنی شرم کی بات ہے کہ وہ جاگتا رہے اور ہم سوئیں، کتنی شرم کی بات ہے کہ وہ جاگتا رہے اور ہم سوئیں۔ اللہ اکبر۔ جب دل میں محبت ہوتی ہے تو یہ سوچ بنتی ہے آدمی کی، یہ سوچ بنتی ہے۔ جب دل میں محبت ہوتی ہے تو اللہ والے کہتے ہیں رات کی تلاش اللہ والوں کو ایسے ہی ہوتی ہے جیسے کہ دولہے کو شب زفاف میں تنہائی کی تلاش اپنی بیوی کے لیے ہوتی ہے۔ دولہا کو اپنی بیوی کی تلاش ہوتی کہ نہیں؟ موقع کی طرح کیسے وقت ملے جلدی سے پہنچے، آپ کی تلاش ہوتی ہے۔ کہ ایسے ہی جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کا تعلق ہوتا ہے، تو رات کا انتظار ہوتا ہے اسے، رات کا انتظار، کب رات آئے گی، کب میں اپنے رب سے بات کروں گا، کب رات آئے گی اس کے سامنے کھڑا ہوں گا، کب رات آئے گی اس کے سامنے مناجات کروں گا، کب رات آئے گی اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے اپنے گلے شکوے رکھوں گا، اپنے دل کے تراشے رکھوں گا، اپنے دل کے جذبات اور اس کی کاشیں اللہ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کو تلاش ہوتی ہے۔ تو اس لیے اپنے دلوں کے اندر کیا کرو؟ اللہ کی محبت کو پیدا کرو۔ اللہ کی محبت ہمارے دل کے نہا خانوں میں بس جائے تو سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ اس لیے پھر سجدوں میں آدمی کو کیا ملے گی؟ لذت، کیا ملے گی؟ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ اگر مجھ سے پوچھے گا، امداد اللہ حشر میں پوچھے گا کیا چاہتا ہے، تو میں کہوں گا اے اللہ اپنے عرش کے نیچے مصلی کی جگہ دے دیجئے، وہاں پہ سجدہ کرتا رہوں۔ کیا دے دیجئے؟ اپنے عرش کے نیچے ایک مصلی کی جگہ دے دیجئے، بس تجھے سجدے کرتا رہوں۔ کتنا مزہ آتا ہوگا انہیں سجدہ کرنے میں، کیسی لذت آتی ہوگی کہ وہاں بھی جنت کی تمنا نہیں ہے، جنت کی تمنا نہیں، حور و غلمان کی تمنا نہیں ہے، جنت کی دیگر نعمتوں کی تمنا نہیں ہے۔ تمنا اگر ہے تو کس کی؟ کہ اپنے رب کے سامنے میں اپنی پیشانی کو، ناک کو رگڑتا رہوں، اسی میں لذت ہے۔
اس میں جو مزہ ہے وہ جنت کی نعمتوں میں مزہ نہیں ہے، اس کے اندر جو سرور اور کیف اور مستی ہے وہ جنت کی نعمتوں میں نہیں ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا کہ جب میرے سامنے حوریں آئیں گی تو میں کہوں گا بیویوں اگر تمہیں قرآن سنانا ہے تو سناؤ، ورنہ جاؤ اپنا کام کرو۔ تمہیں قرآن سنانا ہے تو سناؤ، ورنہ جاؤ اپنا کام کرو۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ ہے۔ قرآن میں کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ جس کو اللہ سے محبت ہوگی اس کو کلام اللہ سے بھی محبت ہوگی۔ تو اس لیے ایسے دل ہم بنائیں اپنے کہ جو دل کیا ہو، خالص اللہ سے پیار کرنے والے ہوں، خالص اللہ سے محبت کرنے والے ہوں، جو اللہ کے عشق میں سرشار ہوں، مست ہوں۔ پھر عبادت کی لذت کچھ اور ہی ہوگی، ذکر کی حلاوت کچھ اور ہی ہوگی۔ محبت والوں کے سجدے کچھ اور ہوتے ہیں، محبت والوں کے سجدے کچھ اور ہوتے ہیں۔ غیر محبت والوں کی نماز ان کے لیے بوجھ بنتی ہے، محبت والوں کی نماز ان کے لیے ان کی تھکان کے دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ جب اللہ کی محبت دل میں ہوگی تو جب تھکان ہوگی تو کیا ہوگی؟ نماز پڑھے گا، تھکان دور ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلال سے کیا فرمایا تھا؟ ارحنی یا بلال بالصلاۃ، بلال نماز پڑھ کے مجھے راحت دو، بلال مجھے نماز پڑھ کے راحت دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ کیوں فرمایا آپ نے کہ نماز میں ٹھنڈک کیوں مل رہی آپ کو؟ کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اس کے سامنے جھکنا، اس کے سامنے سجدے میں سر کو رگڑنا، اس کے اندر جو آنکھوں کو ٹھنڈک اور لذت اور مستی ملتی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ملا کرتی۔ ہمیں بھی کبھی کوئی ایک سجدہ ایسا ملا ہے جو اللہ کی محبت کا بھرا ہوا ہو؟ جس سجدے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا دھیان نہ ہو، زندگی میں کوئی ایک سجدہ ملا ایسا؟ ایک سجدہ صرف؟ مجھے تو نہیں ملا، شاید آپ میں سے کوئی ہو، ملا ہو اسے کہ جس میں اللہ کے علاوہ کسی کا دھیان نہ ہو۔ جو حاجت کی نماز بتائی نا اللہ کے نبی نے، 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھے اور دعا مانگے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا اچھی طرح وضو کرے اور پھر نیت باندھنے کے بعد کسی اور چیز کا خیال نہ آئے، ایسی نماز پڑھے، کسی اور کا خیال نہ گزرے اس کے دل کے اوپر، ایسی 2 رکعت نماز پڑھے۔ اب ہاتھ اٹھا کے مانگے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو مانگے گا وہ دے گا۔ حاجت کی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس کیفیت کے ساتھ نصیب نہیں ہوتی، اس کیفیت کے ساتھ نصیب نہیں ہوتی۔ جب اس کیفیت کے ساتھ نصیب نہیں ہوتی تو پھر حاجت کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ قبول کر لے، اس کے کرم، اس کے رحم، اس کے فضل سے کوئی بعید نہیں، لیکن جو اصول ہے وہ یہی ہے جو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اپنے دلوں کے اندر کیا کرو؟ اللہ کی محبت کو پیدا کرو، اپنے سینے اللہ کی محبت سے آباد کرو، اللہ کی محبت سے آباد کرو۔ جو سینے غیر اللہ کی محبت سے گندے ہو چکے، گند بھر گئی ہے، جس کی وجہ سے اب نہ ہماری نگاہ قابو میں رہتی ہے، نہ زبان قابو میں رہتی ہے، نہ کان قابو میں رہتے ہیں، نہ دل و دماغ قابو میں رہتے ہیں، نہ ہاتھ قابو میں رہتے ہیں، نہ پیر قابو میں رہتے ہیں۔ جسم کے سارے اعضاء کیا ہیں؟ ہمارے بے قابو ہیں، اس لیے کہ یہ دل ہمارا کسی اور کی محبت کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اللہ کی محبت جس دل میں ہونا تھی، ہم نے اس دل کو نہ معلوم کن کن محبتوں سے سجا ڈالا ہے۔
اس لیے ہمارے جو اعضائے رئیسہ ہیں وہ سارے کے سارے اعضائے رئیسہ نہ معلوم کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے۔ اپنے دل کو ہم خالی کریں، اور پھر ہم بھی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے کہا کریں محبت میں ٹوٹ کر کے اللہ سے کیا کہیں، دل زجاں بردی و درجانی ہنوس، دل زجاں بردی و درجانی ہنوس، دردہا دادی و درمانی ہنوس۔ کیا کہہ رہے ہیں امیر خسرو، دل کو جان سے نکال لیا پھر بھی ابھی دل میں موجود ہے، دل کو جان سے نکال لیا پھر بھی دل میں موجود ہے، درد بھی دیا تم نے اور درد کی دوا بھی تم نے دی، درد بھی دیا تم نے اور درد کی کیا دی ہے، دوا بھی خود ہی دی تم نے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ میرے دل کو تم نے کیا کیا، قلب مرا استیغ ناز، کہ میرے دل کو تم نے ناز کی تلوار سے زخمی کر دیا، وَأَنْدَرِي ویران سلطانی ہنوس، اور اس ویرانے میں اب بھی حکمرانی تمہاری ہی ہے۔ اے اللہ، حکمرانی کس کی ہے، آپ ہی کی ابھی تک ہے۔ اور آگے جو شعر کہا وہ تو آپ علماء ہیں وہ جانتے ہوں گے، قیمت خدرا ہر دو عالم گفتگی، قیمت خدرا ہر دو عالم گفتگی، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوس۔ اے اللہ، آپ نے دونوں جہاں قیمت لگائی ہے اپنی، اے اللہ آپ نے دونوں جہاں قیمت لگائی ہے اپنی، نرخ بالا کن، اے اللہ بھاؤ بڑھائیے، ارزانی ہنوس، آپ نے تو بہت سستا سودا کیا ہے، آپ نے کیا کیا ہے، بہت سستا سودا کیا ہے، بھاؤ بڑھائیے آپ۔ جب دل میں محبت ہوگی تو اللہ پر سب کچھ لگانے کے بعد بھی بندہ کیا ہے، سوچے گا کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ ابوبکر کے دل میں اللہ کی محبت ہے، جھاڑو لگا کر کے نبی کے قدموں میں سب کچھ ڈال دیا ہے، سب کچھ کیا کیا ہے، ڈال دیا ہے، اور ڈالنے کے بعد بھی پھر کیا کہہ رہے ہیں، کیا چھوڑا، اللہ رسول کا نام چھوڑ کے آئے، اللہ رسول کے نام کو چھوڑ کر کے آئے ہیں۔ کیا محبت ہوگی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دل میں، کیا تعلق ہوگا اللہ رسول کا، کیسا عشق ہوگا۔ ہم کر سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں نہیں، ہم کہیں گے نہیں آپ کریں، اس لیے کہ وہ ہمارے پاس ظرف نہیں ہے، وہ ہمارے پاس دل نہیں ہے، وہ ہم میں سکت نہیں ہے کہ کر سکیں۔ ہم تو کیا ہے، آپے سے باہر ہو جائیں گے، اوسان خطا ہو جائیں گے ہمارے۔ وہ ابوبکر کا دل تھا، وہ ان کا ظرف تھا، وہ ان کے اندر اللہ نے ایمانی پاور اور طاقت دی تھی، جس کے بلبوتے سب کچھ لگانے کے بعد بھی کیا ہے، فرحہ و شادہ اور خوش اور مست، اور ایسا دیا ایسا دیا ایسا دیا کہ اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے، میرے ابوبکر سے پوچھو کیا میرا ابوبکر مجھ سے اس حال میں راضی ہے، میرا ابوبکر مجھ سے اس حال میں راضی ہے۔ ہاں، حضرت ابوبکر کو جب سلام پہنچا یہ کہا گیا تو آنسو آ گئے، آنسو آ گئے، اے اللہ میں تجھ سے ہر حال میں راضی ہوں، اے اللہ میں تجھ سے۔ بھائی محبوب سے کوئی ناراض ہوتا ہے، محبوب سے کوئی ناراض ہوتا ہے، محبوب تو مارے تو بھی کیا ہے، خوش ہوتا ہے، محبوب کی مار بھی اچھی لگتی ہے۔ بھائی بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، ابا کی داڑھی پکڑ کے مارتا ہے، یہ ہمارا بچہ ہے چھوٹا سا، یہ کبھی بھی کیا کرتا ہے، داڑھی پکڑ لیتا ہے، ہاتھ بھی مار دیتا ہے، لیکن اس کی مار بھی کیا لگے گی، اچھی لگتی ہے۔ ماں کی بال بچہ پکڑتا ہے، نوچتا ہے، لیکن ماں کیا ہنستی رہتی ہے، کیوں، محبوب ہے، کیا ہے، محبوب ہے، تو محبوب کی مار بھی کیا لگتی ہے، اچھی لگتی ہے۔ ایسے ہی کیا ہے، اللہ کو جب بندہ محبوب بنا لے گا، اللہ کو جب بندہ کیا بنائے گا، محبوب بنا لے گا، تو اس وقت میں اللہ کی طرف سے مار آئے مصیبتوں کی، حالات کی، فقر و فاقے کی، تان و تشنیع کی، اور اسی طریقے سے گالیوں کی، اقربا کے دور ہونے کی، ساری مار آئے گی تو بندہ کیا ہوگا، خوش ہوگا کہ ہرچے ازمی دوست آید نیکوست، کہ جو محبوب کی طرف سے آ رہا ہے سب بھلے والا ہے، سب اچھے ہی ہے، کیوں محبوب کی مار ہے۔ اچھا بتا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی
کہ بتاؤ اگر کوئی کسی کا دوست اور بڑا قریبی دوست جو محبوب بنا ہوا ہو سالہ سال کے بعد آئے اور آپ بیٹھے ہو آنکھ بند کر کے یا کھڑے ہو اور پیچھے سے آ کر کے وہ دبا لے زور سے آپ کو اور آپ کی آنکھیں بند کے زور سے پیچھے آپ پوچھو کون ہے اور زور سے ارے کون ہے نالائق وہ کہ آپ کا دوست فلاں آپ کہو تو چھوڑ دوں دوسرے کو پکڑ لوں آپ کہو چھوڑ دوں دوسرے کو پکڑ لوں تو آپ کیا کہیں گے نہیں بھائی نہیں مجھے کو دبا لے مجھے کو دبا لے سالوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے مجھے کو بغل گیر کر لے اور دبا لے حوصلے پورے کر لے جو تکلیف ہوتی ہے اسی میں مزہ آ رہا ہے تکلیف ہو رہی اسی میں کیا آ رہا ہے مزہ آ رہا ہے نشود نصیب دشمن کہ شبد ہلاک تیغت سر دوستاں سلامت کہ جو فنظر آزمان کہ دشمن کو کب موقع ملے کہ تو ان پر خنجر آزمائے جا کے دوستوں کا سر سلامت ہے اسی پہ آپ کیا ہے خنجر آزمائیں دوستوں ہی کو آزمائیں تو حقیقی دوست اس تکلیف کو کیا ہے لذت محسوس کرے گا کہ مجھے مزہ آ رہا ہے ایسے ہی جب اللہ کی محبت دل میں ہوگی اللہ کا تعلق حقیقی دل میں ہوگا اب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے پریشانی آئے کوئی حال آئے کوئی دقت آئے فقر آئے فاقہ آئے یا اسی طریقے سے ملکی حالات آئیں خاندانی حالات آئیں انفرادی حالات آئیں اجتماعی حالات آئیں مالی حالات آئے سب میں وہ کیا کہے گا کہ میرے اللہ کی طرف سے ہے میں اپنے اللہ سے کیا ہوں راضی ہوں میں اپنے اللہ سے کیا ہوں راضی ہوں ہر حال میں راضی ہوں پھر وہ کہے گا کیا یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب گھر بار لوٹا دوں خانے دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں ہم سے تیرے دل شاد رہے سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے پھر وہ یہ کہے گا جب دل میں محبت ہوگی تو مصیبتوں کے آنے کی وجہ سے پریشان نہیں ہوگا وہ مصیبتوں کے آنے کی وجہ سے لوگوں سے گلے اور شکوے اور شکایتیں نہیں کرے گا بلکہ اپنے اللہ سے کہے گا اپنے اللہ سے کہے گا اپنے اللہ کے سامنے گلے رکھے گا اس کے سامنے اپنے دل کی بات رکھے گا اور کہے گا اللہ جو آپ دے رہے ہیں میں اس پہ راضی ہوں ایوب علیہ السلام پر حالات آئے وہ لوگ ناراض تھے کہ راضی تھے ناراض تھے کہ راضی تھے اس حال میں بھی راضی ہیں اور اللہ کا کیا کر رہے ہیں اس حال میں بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں خوش ہیں خوش اس حال میں بھی ہر نبی پر حال آیا چونکہ وہ جانتے تھے اللہ کی طرف سے ہے محبوب کی طرف سے ہے لہذا محبوب کی طرف سے جو ملے میں اس پہ کیا ہوں راضی ہوں زہر دیں تو لے لو امرت سمجھ کے اس کو اگر زہر دیں تو لے لو امرت سمجھ کے اس کو کہ محبوب کی طرف سے زہر بھی آئے گا تو اس کو بھی کیا آدمی امرت سمجھ کے لے گا جیسے لقمان حکیم نے کیا کیا تھا لقمان حکیم غلام تھے کسی کے آقا ایک مرتبہ کیا کر رہا خربوز کی قاشیں کاٹ کاٹ کے دے رہا اس کو دی اس کو دی سب نے چو 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 کر دیا لقمان حکیم کو دی وہ کھا رہے مزے سے کھائے جا رہے تو پوچھا آقا نے لقمان حکیم تمہاری قاش میٹھی ہے کیا نہیں میٹھی تو نہیں کڑوی ہے کہ پھر آپ تو بڑے مزے سے کھا رہے ہو سب تھوک رہے ہیں کہ ہاں ان ہاتھوں سے میں نے بہت مرتبہ میٹھی کھائی ہے ایک مرتبہ اگر مجھے کڑوی مل گئی ہیں تو یہ کیا ہے بڑی ناسپاسی ناشکری نالائقی ہے کہ میں ان کو کیا کر دوں تھوک دوں جس رب کی طرف سے روزانہ کروڑوں نعمتیں ملیں جس رب کی طرف سے کروڑوں بہاریں ہمیں ملی ہوئی ہوں نعمتیں ملی ہوئی ہوں اور روزانہ راحتوں اور فرحتوں کے سامان ہمارے لیے مہیا ہوئے ہوں اس رب کی طرف سے اگر کبھی کوئی مصیبت کوئی تکلیف کوئی پریشانی آ جائے تو ہم واویلا کریں شکوہ کریں شکایتیں کریں روئیں دھوئیں کہ نہیں میرے رب نے مجھے کروڑوں نعمتیں دی ایک بار اگر تکلیف دی ہے میں اس پہ بھی خوش ہوں میں اس پہ بھی کیا ہوں تکلیف کا احساس تو ہوتا ہے لیکن تکلیف کی شکایت نہیں ہونا چاہیے تکلیف کی کیا نہیں ہونا چاہیے شکایت نہیں ہونا چاہیے تو جب دل کے اندر محبت ہوگی کسی کی تو اس کی تکلیف بھی کیا ہے مزیدار لگے گی تکلیف میں بھی کیا آئے گا
مزہ آئے گا، تکلیف میں بھی مزہ آئے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں بسانے کی ضرورت ہے۔ آپ سوچو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار میں انگوٹھا لگا رہے ہیں، کیوں؟ کہیں یہاں سے کوئی کیڑا نہ نکل آئے، معلوم ہے کہ تکلیف ہو سکتی ہے، اور وہی ہوا، تکلیف ہوئی، کاٹا سانپ نے، زہر چڑھا، اتنی تکلیف کے آنسو نکلا، نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک پر گرا، لیکن اس تکلیف کو برداشت کر رہے، انگوٹھا پھر بھی ہٹا نہیں، انگوٹھا پھر بھی ہٹا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جب بیدار ہوئے ہیں، ابوبکر کیا ہوا، کیسے آنسو؟ آقا کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہے، کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہے۔ وہ لعاب دہن جو کیا تھا؟ امرت تھا۔ کیا تھا؟ امرت، ہر بیماری میں کام آنے والا، لگایا آپ نے لعاب دہن، فوراً سارا کا سارا زہر کافور ختم ہو گیا، سارا زہر ختم ہو گیا۔ اندازہ لگائیں نبی کا لعاب کہاں لگ رہا ابوبکر کے؟ واہ مقدر ابوبکر کے، واہ مقدر، نبی کا لعاب ابوبکر کے قدموں میں لگ رہا ہے۔ کہاں لگ رہا ہے؟ قدموں میں۔ ابوبکر کے آنسو کہاں گر رہے ہیں؟ نبی کے رخسار پہ گر رہے ہیں۔ مقدر تو دیکھیے کیا مقدر ہے ان کا۔ تو جب محبت ہوگی، محبت جب تعلق ہوگا، تو پھر تکلیم میں بھی کیا ہوگی؟ راحت ہوگی، تکلیم میں بھی مزہ آئے گا۔ تو اسی لیے ہم بھی کیا کریں بھائی، اپنے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کو پیدا کریں، اللہ کے تعلق کو پیدا کریں۔ یہ دل کب تک میرے بھائیوں ویران رکھو گے؟ یہ دل کب تک ویران رہیں گے؟ کب تک یہ دل گندے رہیں گے؟ کب تک یہ دنیا کی محبت سے سجے رہیں گے؟ کب ان دلوں میں اللہ کی محبت آئے گی؟ کون سا وہ دن ہوگا جس دن ہمارے دل ایسے بنیں گے کہ اللہ کی پیار کی نظر ان کے اوپر پڑے؟ کون سا وہ دن آئے گا کہ وہ دن ہو اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں محبت کی نظر ڈال رہا ہو؟ کیوں؟ اس لیے ایمان والے کا دل اللہ کی محبت کی تجلیات کا مرکز ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس دل کے اندر تجلیات ڈالتا ہے، لیکن دل جب کیا ہو؟ صاف ستھرا ہو۔ ہم گندے برتن میں دودھ نہیں لیتے، اللہ گندے دل میں اپنی تجلیات کیسے ڈالے گا؟ گندے برتن میں دودھ لے لیتے ہیں؟ نہیں لیتے۔ اللہ اس گندے دل میں کیسے آ جائے؟ اللہ اس گندے دل میں اپنی محبت کا بیج کیسے بو دے؟ اس لیے ان دلوں کو صاف کرو دنیا کی محبتوں سے، دنیا کے تعلقات سے، دنیا کے علائق سے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو اس دل کے اندر بسانے کی کوشش کرو کہ میرا دل تجلیات الہی کا مرکز بنے، اور ایسی محبت میرے دل میں سما جائے جو ماں سوا کو ختم کر دے۔ کرو گے بھائی؟ میں نہیں کہہ رہا آپ دیوانے بن جاؤ تو بڑا اچھا، بن جاؤ تو کیا ہے، وہ بھی اچھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذکر اللہ حتی یقال انک مجنون، ایسا ذکر کر اللہ کا دنیا والے تجھے دیوانہ کہہ دیں۔ کیا کہہ دیں؟ دنیا والے تجھے دیوانہ کہہ دیں۔ ایسا اللہ کا ذکر کر، ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن کم سے کم اتنی محبت تو ہو اللہ کی کہ جو محبت تمام محبتوں پہ غالب آ جائے، تمام محبتوں پہ کیا آ جائے؟ غالب آ جائے۔ محبت ہے، میں اس سے منع نہیں کرتا، محبت اللہ کی نہ ہوتی آپ یہاں کیوں آتے ہیں؟ آپ کھنچ کر کے بہت سی مساجد سے یہاں پہ کیوں آئے؟ اللہ کی قسم کھا لوں تو میں حامس نہیں ہوں گا، میری تقریر سننے نہیں آئے ہیں، آپ یہاں محبت کی وجہ سے آئے۔ کس وجہ سے آئے؟ محبت کی وجہ سے آئے، اللہ رسول کی محبت کی وجہ سے آئے۔ تو محبت تو ہے، چنگاری ہے، اللہ کرے اس کو آپ شعلے جوالہ بنا دو۔ کیا بنا دو؟ شعلے جوالہ بنا دو، یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہو جائے۔ جو ابھی شعلہ راکھ میں دبا ہوا ہے، راکھ ہٹا دو، یہی کیا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ بن جائے گی۔ اس کی کوشش کرو یہ آگ بھڑکنے والی ہو جائے اللہ کی محبت کی، پھر انشاءاللہ اعمال کرنا ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا، گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ کی محبت کی جب آگ لگے گی تو گناہ جو ہے نا وہ سارے کے سارے جل کر کے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اب تھوڑی دیر ذکر ہوگا، اس کا مراقبہ پھر دعا ہوگا۔